پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئے جس میں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا انکار کیا ہو۔ قیامت تک ٹائم ہے وہ میری ویڈیو لے کے آئے جس میں میں نے بخاری شریف کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہو یا میں نے اس حدیث کا انکار کیا ہو۔ اب رہ گئی اس میں فضیلت آنا، تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ وہ تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہ کے اوپر ریپیٹ کرتے ہیں جب جب اس ٹاپک اس سے ریلیٹڈ آتی ہے چیز۔ تو یہ سمندری جہاد والی اگر حدیث کا مطلب یہی تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے تو حضرت معاویہ کی اس میں لے آتے، وہ نہیں لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ان کے حق میں اسپیسیفک فضیلت نہیں سمجھتے تھے، جنرل فضیلت سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی مان لیا، بلکہ جس کو میں مسلمان بھی مانتا ہوں اسے جنتی مانتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اب رہ گیا کہ جنت تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ اب آخرت کے اوپر جا کے رہنے دیں۔ امام بخاری باب ما قیل فی قتال الروم، اس کے تحت حدیث نمبر 2924 یہی حدیث لے کر آئے ہیں، ذرا سن لیجئے گا۔ حدیث امت مرزیت پر ایٹم بوم ہے۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا البتہ اس کے لیے واجب ہو گیا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں، کیا ان میں ہوں گی میں؟ قالت انتی فیہم، کہ تو اس میں ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، کیسر کے شہر سے جہاد کرے گا، ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول میں ان میں ہوں گی، تو کہا کہ نہیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، سمندری جہاد کے اندر جو شریک ہوگا وہ فضیلت پائے گا، اسپیسیفکلی ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر نہیں ہوتی، ام حرام کہتی ہیں انت فیہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی یا نہیں؟ ام حرام کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو ام حرام چاہتی تھی کہ مجھے بھی مل جائے۔ اور ذرا سمجھیں اس کی شرح کرتے ہوئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یغزون مدینۃ قیصر یعنی القسطنطنیہ۔ قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنہ اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ۔ محلب شارح بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے کہ بے شک کہ انہوں نے سب سے پہلا سمندری جہاد کیا ہے۔ اور کہتے ہیں قد اوجبوا، اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ قد اوجبوا ایو فعلوا فعلا وجبت لہم بہ الجنہ، اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا وجبت لہم بہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی بھی مان لیا۔ حضرت معاویہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی بھی مان لیا۔ اوہو کیا کہنے، زبردست۔ مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے گمان میں اغلاط خطائیں ذکر کرنے کے بعد نعوذ باللہ آگے کہتے ہیں مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں مروا سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابی مان لیا جنتی مان لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، تو کیسا جنتی ماننا ہے؟ یہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا آپ ہی منافق ہیں، پرلے درجے کے منافق، کہ کبھی تو کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری وہ ویڈیو لے کے آئیں جس میں میں نے بخاری شریف کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہو یا میں نے اس حدیث کا انکار کیا ہو، اب رہ گئی اس پہ فضیلت آنا، تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر جو چیپٹر باندھا اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے وہ سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے آپ اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس کی فضیلت پہ پہنچ گئی تھیں، تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہو گئیں؟ وہ تو ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 482 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے لیے کہ اے عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، اس کے لیے کہتے ہیں وہ فی ھذا الحدیث علم من اعلام النبوہ و فضیلت ظاہرۃ لعلی ولعمار، یہ حدیث نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور ظاہر فضیلت ہے اس کے اندر علی و عمار رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے۔ وَالرَّدُّ عَلَى النَّوَاسِبِ الزَّائِمِينَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ مُصَيِّبًا فِي حُرُوبِهِ، اور اس میں ناسبیوں کا رد ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ علی اپنی لڑائیوں کے اندر حق پر نہیں تھے، صواب پہ نہیں تھے۔ اب ہم کہیں گے مرزا جی ملا رہے ہو ہاتھ، ایسا ہی ہے کیا یہ عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں ہے اس حدیث میں؟ کہیں گے جی ہاں، نہ نہیں کر سکتے، اللہ کا بڑا کرم، جسے امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب مسل غبار الراس فی سبیل اللہ کے تحت ذکر کر دیا کہ اور کن الفاظ سے ذکر کر دیا، ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیۃ عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، یعنی فضیلت ظاہرہ جس سے ثابت ہوتی ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناقب عمار بن یاسر میں ذکر نہیں کیا، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں؟ اگر آپ کہیں ہاں چیئرز، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمندری جہاد والی روایت کو امام بخاری چاہے مناقب ذکر معاویہ میں، یعنی کہ اس باب کے تحت ذکر کریں نہ کریں، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔